کیا ہوا فواد؟ سب خرید تو ہے نا؟ حارث صاحب نے فواد صاحب کو موبائل جیب میں رکھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں حارث، جہاں سے لون لیا تھا ٹینڈر پر کام کرنے کے لیے، وہاں کے بینک کی کنڈیشن میں اچانک تبدیلی کر دی گئی ہے، اور وہ لوگ مجھے اسی بات سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے میرے ساتھ، آپ پہلے بتا دیتے کہ 2 ماہ کے بعد پیسے واپس نہ کیے تو میری پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، تو میں کبھی بھی آپ لوگوں سے لون نہ لیتا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تبدیلی فوراً لائی گئی ہے، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ پیسے واپس کر کے لون کینسل کروا سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بتانے لگے تو حارث صاحب خود بھی حیران ہوئے۔ ہاں یار، یہ تو بہت غلط بات ہے، ایسے اچانک کیسے وہ شرائط میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ 2 مہینوں کے اندر پیسے واپس مطلب جو 4 ماہ جو 4 ماہ کی مہلت تھی وہ کینسل ہوگی؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تو فواز صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پیسے واپس کروں، میں نے تو لون لیا ہوا آدھا پیسہ خرچ ہو چکا ہے ٹینڈر پر۔ انہوں نے پیشانی مسلی تو حارث صاحب نے حوصلہ دینے کے لیے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یار پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ 2 ماہ میں تمہارا ٹینڈر تیار ہوگا، اور مال بہرام ملک کے حوالے کرتے ہی تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، تم انہیں دے دینا، ٹینشن مت لو، اور آئندہ کبھی وہاں سے لون مت لینا۔ ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ یہ ہنی بیٹا کہاں رہے گی؟ میں کافی روڈ بہیو کر گیا تھا اس سے، شرمندگی سے کہتے انہوں نے ہانیہ کو ہال میں ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہی ہوگی یار اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ تمہیں معلوم ہے مجھ پہ حملہ کرنے والے میرے مخالف تھے جو اب جیل میں پڑے ہیں؟ ابھی میری آئی جی سے بات ہوئی تھی، حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ چونک اٹھے۔ کب یار؟ اور اتنی بڑی بات تم اتنے آرام سے بتا رہے ہو؟ ہاں یار وہ تو بڑا قصہ ہے، پر ابھی پارٹی میں آنے سے پہلے کال آئی تھی۔ میڈیا میرا ریئیکشن جانے کے لیے بے چین ہے، تبھی تو باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہنس کر بولے تھے۔ اچھا تو اور پھر ہانیہ کے ساتھ جو ہوا اس کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، اس کا تو فی الحال کچھ معلوم نہیں ہوا، جلد ہی الیکشن قریب ہیں، پہلے وہ جیت جائیں پھر وہ بھی دیکھ لیں گے، حارث صاحب نے مایوسی سے کہا۔ تو فواز صاحب نے لب بیچ لیے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے ان کا موبائل بجنے لگا۔ کیا کہا؟ وہ دھاڑ کر بولے، اور پارٹی میں موجود کافی سارے گیسٹس ان کے چلانے پر ان کی جانب مڑے تھے۔ کیا کر رہے ہو فواد؟ بیہیو یور سیلف یار، حارث صاحب نے ناگواری سے انہیں ٹوکا، پر ان کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے پیچھے آؤ جلدی، وہ یہ کہتے ہوئے دوسرے فلور پر جانے لگے، اور ان کے پیچھے حارث صاحب بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ یار ہوا کیا؟ بتاؤ تو صحیح، لفٹ میں داخل ہوتے حارث صاحب نے پوچھا تو وہ بولے، حارث براک ڈینیل کا مرڈر ہو گیا ہے، اور کسی نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری اور ایک اس کی ٹانگ میں۔ خوف میں ڈوبی فواز صاحب کی آواز پر حارث صاحب کی رنگت بھی زرد پڑ گئی۔ میں نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری اور اسے بچانے والے کو 1 گولی۔ سالوں پہلے کی آواز حارث صاحب کے کانوں میں گونجی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا، اور لفٹ کے رکنے پر وہ دونوں باہر نکل کر راہداری سے گزرتے ہوئے بائیں جانب ایک عالی شان روم میں داخل ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فواد؟ ان کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ تم بھول رہے ہو کہ اس نے یہ ایک نہیں دوسرے بھی کئی مرڈر کیے ہیں، فواز صاحب نے انہیں یاد دلایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ روم میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی، اور کچھ ہی دیر بعد روم کی فضا میں دونوں کے بلند و بانگ کہکے گونجے تھے۔ شکر ہے کہ حرام خور مر گیا، ورنہ اسے آؤٹ کرنے کا میں خود ہی سوچ رہا تھا، فواز صاحب کی مکروہ آواز گونجی تھی۔ چلو یہ تو جس نے بھی کیا اچھا کیا، اب اس ایس پی زبیر کا بھی سوچو، دن بدن وہ میرے گلے پڑتے جا رہا ہے۔ حارث صاحب کے کہنے پر فواز صاحب نے انہیں دیکھا۔ یار اگر اس طرح سب کو نکالیں گے تو پھر سنبھالے گا کون؟ اور اب براک کے حصے کا کام کون کرے گا، یہ بھی سوچو۔ ان کے سوال پر حارث صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگر اس ایس پی نے منہ کھولا تو کمشنر سے کہہ کر اسے سسپینڈ کروا دیں گے۔ فواز صاحب کے آئیڈیا میں دم تھا، جس پر حارث صاحب مسکرائے تھے۔ بہت خوب، ویسے تم جاؤ گے وہاں اس کے آخری مرتبہ دیدار کے لیے؟ حارث صاحب نے منہ میں سگار دباتے ہوئے پوچھا تو وہ بولے، نہیں یار دفع کرو، اسے میں نے تھوڑے کہا تھا لڑکیوں کے پیچھے پڑا رہا ہے، ویسے اس کے بھتیجے نہیں مارا ہوگا اسے، کافی ٹائم پہلے بھی وہ اس پر 2-3 اٹیک کروا چکا ہے۔ ان کی بات پر حارث صاحب کچھ چونکے اور پھر سر ہلا گئے۔ انکل آپ لوگ یہاں ہیں تو ہانیہ کدھر ہے؟ ہادی نوک کر کے روم میں آ کر حارث صاحب سے پوچھنے لگا تو وہ گھبرا کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ نیچے ہال میں ہے نا وہ، میں اسے وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور انہیں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ نہیں نا انکل، ہال میں تو نہیں، تانیہ کا کہنا تھا کہ اس نے ہانیہ کو بیک سائڈ ڈور کی طرف جاتے دیکھا تھا۔
اف یار، اس بیوقوف لڑکی کی کیا کروں میں؟ وہ ہانی کی حرکت پر دانت پیسنے لگے۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور کپکپاتی انگلیوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ان کی بیٹی، ان کی جان اور ان کی آتی جاتی سانسوں کی ڈور تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر وہ کہیں کا نہ رہتے، ان کی تو زندگی ہی ختم ہو جاتی۔ فواد صاحب نے ہادی کو ایک گھوری ڈالی جو بیزاریت بھرے تاثرات سے جائے کھڑا تھا۔ ہیلو ہانی، کہاں ہو تم میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے جلدی بتاؤ، یہاں کیوں نہیں؟ تم کدھر ہو؟ اس کے 2 بیلز کے بعد کال پک کرنے پر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور رومال نکال کر ماتھے سے پسینے صاف کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ذرا سا بھی کسی کے منہ سے وہ ایسا ویسا سنتے تو انہیں لگتا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ گھر؟ لیکن کس کے ساتھ گئی تم اور کیسے؟ عبداللہ اور باقی گارڈز تو یہاں پر ہیں۔ وہ غصے اور اس کی نادانی پر دھاڑتے ہوئے بولے، تبھی انہیں پتہ چلا۔ اچھا، بہزاد؟ ٹھیک ہے، تم اس سے کہو کہ وہ وہیں رہے، میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نادانی کوئی کرتا ہے کیا؟ اور تم اپنے روم میں رہو، خبردار باہر نکلی تو۔ اور بہزاد سے کہو کہ لاؤنج میں بیٹھا رہے۔ وہ غصے سے اسے حکم دیتے کال بند کر گئی۔ پھر انہوں نے سکون کی سانس لیتے ہوئے سگار کا کش لیا۔ کیا ہو انکل، کہاں ہے ہنی؟ ہادی نے ضبط سے لب بینچ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا جنہوں نے نظریں چرا لی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، ہنی کو شاید یہاں اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے بہزاد کو بلایا اور گھر آرام کرنے چلی گئی۔ حارث صاحب کے کہنے پر ہادی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اب تو دولت کو چھوڑ کر اس کے ڈیڈ کو کچھ غیرت آئے، کیا وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ وہ اب بھی کڑ کر سوچ رہا تھا۔ ہانی کے پاس باڈی گارڈ کا نمبر بھی ہے؟ اس نے طنزین لہجہ اپنایا پر حارث صاحب اپنی سوچوں میں گم محسوس ہی نہ کر سکے۔ ہاں ضروری تھا نا، اچانک ضرور پڑ سکتی ہے اس کی۔ ان کے جواب پر جہاں فواد صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی، وہیں ہادی غصے میں دانت پیستا وہاں سے نکلا تھا۔ آپ دونوں بھی آ جائیں، گیسٹ ویٹ کریں آپ دونوں کا، وہ دونوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو فواد صاحب نے حارث کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پیسے آ گئے مال کے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ ان کے پوچھنے پر فواد صاحب نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس بار کچھ ویٹ کرو، جب تک براک کی جگہ کسی کم پیسوں میں دوسرے بھروسے مند آدمی کو تلاشتے ہیں۔ حارث صاحب نے آئندہ کا لائے عمل بتایا تو فواد صاحب نے بھی حامی بھر لی۔ ویسے معلوم تو کرو کہ اس بار کروڑوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ سالہ۔ کون، براک؟ ان کی بات پر حارث صاحب چونک کر پوچھنے لگے۔ ہاں وہی کمینہ، کسی ایکٹریس گرل فرینڈ کو ڈائمنڈ والی نیل پالش لے کر دینی تھی جو ابھی مارکیٹ میں آئی ہے، جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ فواد صاحب کی بات پر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ حارث صاحب کو معلوم تھا اس نے ساری زندگی سارا پیسہ ایسے ہی اڑایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کیسے تمہارے مخالف پکڑے گئے؟ فواد صاحب کے پوچھنے پر حارث نے ساری کارروائی کا بتایا، جس پر انہیں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اچھا کیا کہ اس لڑکے نے ریکارڈنگ کر لی جو پولیس اور میڈیا کے کام آ گئی، ویسے مجھے تو کافی چالاک لگتا ہے، بہت ہی تیز ہے۔ فواد صاحب کی بات پر حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں کچھ بھی تھا، وہ اس کا فرض تھا، اب اس پر نظر رکھو، کوئی اتنا بھی اپنا نہیں ہے وہ جس پر تم جیسے انسان نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے فواد صاحب کی طنزیہ آواز پر حارث صاحب کے لب مسکرائے اور پھر وہ بولے، مجھے اس سے بہت سی امیدیں ہیں فواد، تم بے فکر ہو۔ وہ مانی خیزی سے کہتے فواد صاحب کو الجھا گئے اور لفٹ سے نکلتے ہی وہ ہال میں واپس داخل ہو گئے۔ بائک واپس خان مینشن کے پورچ میں رکی تو وہ مسکراتی ہوئی بائک سے اتری۔ گارڈز کھڑے حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی بہزاد کو کہ جس کے پیچھے کھڑی ہانیہ خان، ان کی نک چڑی میڈم، بائک سے ہیلمٹ اتار کر نیچے اتری تھی۔ شوق کی حالت میں مرنے کا مقام تھا ان سب کے لیے۔ کھلی ہوا میں سانس لے کر آزادی سے گھوم پھر کر اس نے آج خوب سارا انجوائے کیا تھا۔ میڈم آپ کا پرس؟ بہزاد نے بائک سے اتر کر اس کا کلچ اسے تھمایا۔ لاؤنج میں آ کر وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور پھر بولی، وائلڈ مین، تم لوگوں کی زندگی کتنی حسین ہے یار۔ جی میڈم، سوچ سوچ کی بات ہے، ہم غریبوں کو امیروں کی زندگی حسین لگتی ہے اور امیروں کو ہماری زندگی۔ وہ مسکراتا ہوا شاپر ٹیبل پر رکھ کر سامنے کھڑا ہوا۔ تم بیٹھے نا، کھڑے کیوں ہو؟ نہیں میڈم، میں یہی ٹھیک ہوں۔ اچھا، کیا کھانا کھایا ہے تم نے؟ وہ صوفے پر سیدھی بیٹھتی بولی تھی، نہیں، یہاں سے جا کر کھا لوں گا، کیا میں اب جاؤں؟ اس نے جانے کی اجازت مانگی اور ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی اس کے کلچ میں موجود اس کا موبائل بج اٹھا۔ میں دیکھ رہی ہوں، یہی رہو تم۔
وہ اسے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی باور کروا رہی تھی کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. پھر اٹھ کر کے اندر کچن کی طرف بڑھی. یس ڈیڈ. ہاں میں گھر پہ ہوں اور بہزاد کے ساتھ آئی ہوں. مجھے وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا نا. ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا. ہاں بہزاد تو موجود ہے. اوکے میں کہتی ہوں اس سے. اس نے بائے کہہ کر کال کٹ کر دی. سنو باڈی گارڈ یہاں آؤ میرے پاس. اس نے کچن سے ہی آواز لگائی تو سر ہلاتا وہاں چلا آیا. جی میڈم. وہ کچن میں آیا اور اسے دیکھا جو پانی کی بوتل منہ سے لگائے سر اٹھا کر پانی پی رہی تھی. اس کی شفاف سراہی دار گردن پر جیسے شبنم کے قطرے گرنے لگے. بہزاد کے وجود میں اس منظر کو دیکھ کر سنسناہٹ سی پھیل گئی اور وہ گھبرا کر آنکھیں پھیر گیا. کیا تم پانی پیو گے؟ ہانی نے وہی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو بہزاد نے اس بوتل کو دیکھا. پیاس تو اسے لگ رہی تھی پر وہ ایسی گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا تھا. اس نے فوراً انکار کیا اور بولا نہیں میڈم. تم بہت ڈرتے ہو نا مجھ سے؟ وہ مسکرا کر بولی تو اس نے کہا نہیں میں ڈرتا نہیں بلکہ آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری میڈم ہے. جس بوتل میں آپ نے پانی پیا اسی سے میں پانی پی لوں تو اس سے ہم دونوں کی حیثیت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اف بھاڑ میں بھیجو نا اس حیثیت کو. جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا حیثیت سے تو تم کیوں بار بار اس کا ذکر کرتے ہو؟ ایک بات کان کھول کر سن لو وائلڈ مین. عزت کرتے رہو صرف میری نہیں سب لڑکیوں کی. پر یہ یاد رکھو کہ آئندہ تم جو بھی کہو اس میں کبھی حیثیت اوقات نفرت اور ناراضگی نہ ہو. انڈرسٹینڈ؟ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل بہزاد کی لبوں سے لگا دی اور اس کی گردن پر چھری رکھ کر زور دیا تو وہ بے بس ہو کر پانی پینے لگا. اب پکڑ بھی لو اس بوتل کو. کیا میں سارا پانی خود پلاؤں؟ اس کے سینے پر بندے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے بوتل پکڑ لی. ایک نظر اس کی سبز آنکھوں پر ڈالتے ہوئے وہ بوتل کا منہ لبوں سے لگا گیا. میڈم کیا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ بوتل کاؤنٹر پر رکھتے وہ بولا تو ہانیہ ٹھٹک کر مڑی اور اسے دیکھنے لگی جس کا لہجہ اور بات ہی نہیں انداز بھی بدلا ہوا تھا. شاید وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا. وہ مسکرا کر اعتماد سے بولی نہیں تو. کیوں نہیں لگتا ڈر؟ گھر میں کوئی نہیں سوائے ہم دونوں کے. ایکسکیوز می باڈی گارڈ یہ میرا گھر ہے تمہارا نہیں. اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ 5 گارڈز باہر موجود ہیں اور وہ میری ایک پکار پر دوڑتے آئیں گے اور تمہارے سمجھنے سے پہلے ہی پھر تمہارا حلوہ بنا دیں گے. وہ اکڑ کر بولی اور بہزاد نے سر کھجایا. پھر وہ ہنسی اور پھر وہ اچانک وہ ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. بہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو منہ دبا کر اس کی پشت کاؤنٹر سے لگا دی. بہزاد نے اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے دیکھا اور کہا اب بلاؤ نا اپنے گارڈز کو. اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا اور ہانی نے آگ بگولا ہو کر مزاحمت کی تھی. بار بار میرے قریب مت آیا کرے میڈم. آپ کو تو کچھ نہیں پر ہمیں بہت فرق پڑتا ہے میڈم. وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا تو ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ اس کے سرخ چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اسے جو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا کر وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا اور پھر وہ وہیں گہرے سانس لیتی اس کی پشت کو تکتی رہ گئی. وہ لاؤنج میں واپس آئی تو اسے نظر انداز کرتی ہوئی ملازمہ کو بلا کر کھانا بنانے کا حکم دیتی خود چین کرنے چلی گئی. جب وہ واپس آئی تو ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی. جاؤ اور اس باڈی گارڈ کو بھی بلا کر لاؤ. وہ حکم دیتی چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کے حکم پر ایک ملازمہ کچن میں چلی گئی اور دوسری بہزاد کو بلانے کے لیے. سنو میڈم نے بلایا ہے آپ کو. کچھ ہی دیر میں اس کے پیچھے سے آواز آئی جی میڈم آپ نے مجھے بلایا تھا. ہانیہ کو اس کی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آئی اور اس منظر کو یاد کرتے اس کی سانس کی رفتار تیز ہونے لگی اور وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کیے بیٹھی. بیٹھو یہاں. نائٹ سوٹ میں گولڈن چمکتے بالوں کے ساتھ اس کا سائیڈ فیس دکھ رہا تھا اور اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کافی غصہ ہے. اس لیے بہزاد چپ چاپ بیٹھ گیا. کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے اور وہ اسے سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگی. ایک لحاظ سے تو ہونا چاہیے اور دوسرے سے نہیں. چلو پھر دونوں وجہ بیان کرو کیوں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے. وہ حکم دیتی بولی تو بہزاد نے کہا دیکھیے میڈم پہلا یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قریب آنے سے کیسا فیل ہوتا ہے اور دوسرا زیادہ کسائی کی سپوتری مت بنا کریں کیونکہ میں آپ سے زیادہ خطرناک ہوں. وہ کہہ لگا کر ہنسا اور فسوں خیز ماحول میں اس کے کہکے نے سارا سحر توڑ دیا تھا. ہانیہ نے فورک اٹھا کر اسے مارا جسے اس نے کیچ کر لیا. آپ تو بہت خطرناک ہیں میڈم.
ہاں بالکل، اور مجھ سے بچ کر رہنا تم۔ کھانا کھانے کے بعد ہانیہ سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئی اور بہزاد وہیں بیٹھ کر حارث صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً رات کے 3 بجے حارث صاحب کی گھر میں واپسی ہوئی۔ بہزاد، بہت بہت شکریہ تمہارا کہ تم یہاں موجود رہے اور اسے ٹھیک سے گھر پہنچا دیا، ورنہ تو اس نے یوں اچانک وہاں سے آ کر میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، سر شکریہ تو ادا مت کریں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک میری ڈیوٹی رہے گی آپ دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے اعتماد بھرے لہجے پر حارث صاحب مسکرائے۔ اچھا رات تو بہت ہو چکی ہے، تم ایسا کرو کہ یہیں رک جاؤ کوارٹر میں۔ نہیں سر، میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی میڈم نے کہا ہے کہ پرسوں سے آ جانا جاب پر، تو آج میں جا رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا تو حارث صاحب نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس کی بائک دیکھ چکے تھے، اس لیے اسے ڈراپ کرنے کا نہیں کہا اور پھر اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ بہزاد بائک سٹارٹ کرتا خان مینشن سے نکل گیا اور اپنے بستر پر لیٹے حارث صاحب کی سوچ اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے اسے براک ڈینیل کی جگہ پر لے کر آئیں۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے لڑکی، بتاؤ مجھے بہرام ملک کا آفس کہاں پر ہے؟ ریسپشن پر کھڑی لڑکی کے سامنے ڈیسک پر ہاتھ مارتی وہ غصے سے بولی۔ اسے پچھلی راتوں کی نسبت کل رات کافی پرسکون نیند آئی تھی۔ اسے دیکھتی اس کا چین، سکون، قرار سب لوٹ آیا تھا۔ اس نے کافی گہری نیند لی تھی، پر صبح اٹھتے ہی اسے رات والی بہرام ملک کی گفتگو یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ گہری نیلی آنکھیں بھی۔ اپنے باپ سے ذکر کیے بنا وہ ہمت کرتی یہاں پہنچی اور اب ریسپشن پر کھڑی لڑکی پر برس رہی تھی۔ سوری میم، سر اس وقت میٹنگ میں بزی ہیں اور میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ لڑکی خود بھی گھبرائی ہوئی تھی اور وہ خونخوار نظروں سے خود کو گھورتی ہانیہ حارث خان کو دیکھنے لگی۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ پر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ، پاؤں میں کینوس شوز، شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائے وہ اپنی سبز آنکھوں میں ایک طوفان لیے اس بیچاری کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری سر کی میٹنگ، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے یہ کہتی وہ اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ کھینچ کر خود ہی اس کا آفس روم معلوم کرنے لگی۔ میم یہ آپ اچھا نہیں کر رہی، یہ غلط ہے، ہم آپ کو گارڈ سے کہہ کر یہاں سے نکلوا دیں گے۔ وہ لڑکی سے لیپ ٹاپ چھینتے ہوئے بولی، پر ہانیہ تب تک بہرام ملک کے آفس کے روم کے بارے میں جان چکی تھی۔ ٹاپ فلور، فرسٹ روم۔ گارڈز باہر نکالو اسے یہاں۔ وہ لڑکی اپنی نوکری بچانے کے لیے گارڈز کو بلانے لگی، مگر ہانیہ سب کو ہکا بکا چھوڑ کر بھاگ کر لفٹ میں داخل ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جب تک گارڈ پہنچے وہ پہلے ہی لفٹ بند کر چکی تھی۔ دوسری جانب اپنے آفس میں بیٹھا بہرام ملک سامنے بیٹھے اپنے ترکی کلائنٹ سے میٹنگ جاری رکھے وقتاً فوقتاً لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بھی نظریں ڈال لیتا، جہاں پر لفٹ، انٹرنس اور ہال کا منظر واضح تھا۔ ہانیہ کا لیپ ٹاپ چھیننا، پھر گارڈ سے بھاگ کر لفٹ میں داخل ہونا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اب وہ لفٹ سے نکلتی ٹاپ فلور کے فرسٹ روم میں گلاس ڈور کو اپنی ٹانگ سے دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میڈم رکیے، آپ باہر نکلے۔ گارڈز، مینیجر اور سامنے کیبن میں بیٹھی سیکرٹری بھی اس کی حرکت پر گھبرا کر باہر نکلی۔ بہرام ملک، اس نے ٹھا کر کے گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہو کر اس سے پکارا، پر جب سامنے صوفوں پر بیٹھے ترکیوں کو دیکھا تو وہ لب بیچ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ I'm sorry سر، یہ میڈم زبردستی اندر گھس آئی ہیں۔ سیکرٹری گھبراتی ہوئی معذرت کرتی ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر لے جانے لگی۔ چلیے میڈم بعد میں آ جائیے گا آپ، اسے گھسیٹ کر لے جانے لگی، مگر ہانیہ نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ بھاڑ میں جا تمہارا بعد میں، ابھی کے ابھی میں بات کرنا چاہتی ہوں اس کمینے انسان سے، وہ قرا کر بولی، اور اس کے ترکی کے کلائنٹس حیرت سے اس کی اردو زبان اور چیخ و پکار سن رہے تھے، پر ان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اس کے لفظ کمینے پر جہاں سیکرٹری گھبرائی تھی، وہیں بہرام ملک کے ماتھے پر بھی لاتعداد شکنیں نہ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور ضبط کی لالی ابھری۔ I'm sorry سر، میم پلیز آپ چلیے یہاں سے۔ سیکرٹری منت کرتی ہاتھ جوڑتی اسے لے کر جانے لگی، مگر ہانیہ غصے سے کینوس شوز میں مقید اپنے پاؤں اس کی ٹیبل پر مارتی اسے اور غصہ دلا گئی۔ ایکسکیوز می جینٹل مینز، نظریں ہانیہ پر ٹکا کر اس نے کلائنٹ سے درخواست کی، اور وہ جو دلچسپی سے ہانیہ خان کے تماشے کو دیکھ رہے تھے فوراً سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مس عیشا، آپ ان لوگوں کو میٹنگ روم میں بٹھائیں، میں وہیں آتا ہوں، وہ اپنی سیکرٹری سے بولا، اور وہ سر ہلاتی کھا جانے والی نظروں سے ہانیہ کو دیکھتی گارڈز کو جانے کا حکم دے کر کلائنٹس کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ بہرام نے پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے پاس رکھے ریموٹ سے دروازہ لاک کر دیا۔ ہانیہ نے بغیر ڈرے دانت پیس کر پہلے اسے دیکھا اور پھر دروازے کو۔ جانتی ہو، اس بدتمیزی پر میں تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا تو وہ بولی، بکواس بند کرو یو باس۔ اس کے باقی کے الفاظ بہرام ملک کے ہاتھ نے اس کے منہ میں ہی دبا دیے۔ گالی مت دینا ہانیہ خان۔
وہ ایک دم اس کے قریب آنے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے پر بوکھلا گئی تھی۔ اس کی حالت اور پھیلی آنکھوں کو دیکھتے وہ اس سے دور ہوا۔ اب بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ اس نے سگار لبوں میں دبایا تو وہ اس کے شاہی انداز پر جل بھن کر بولی، تمہاری بہن کا رشتہ لینے۔ اس کے تلملا پر کر کہنے پر بہرام کے لبوں پر ایک تبسم کھلا تھا۔ پھر میرے جواب پر تم مایوس ہو جاؤ گی۔ دیکھو بکواس بند کرو۔ اس رات تم آئے تھے نا میرے روم میں؟ اس سوال کو کرتے ہوئے جتنا اسے عجیب فیل ہو رہا تھا، بہرام ملک نے اس سے زیادہ حیرت سے اسے دیکھا۔ مانا کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر تم اس حد تک پاگل ہو یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی حیران تھا، یہ اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ ہانیہ اس کی بےہودگی پر شعلہ فشاں بن گئی۔ تم ہی تھے، تم نے مجھ سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن لیے تھے۔ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کا نقشہ ہی بگاڑ دے۔ ہاؤ ریئلی، دس از انٹرسٹنگ۔ پھر کیا ہوا؟ سگار کا کش لیتے اس نے پرشوک نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی گہری نیلی تپش دیتی نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ پھر کو بھیجو بھاڑ میں مسٹر، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے جواب دو۔ وہ جھٹکے سے اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچتی چلائی تھی۔ بہرام نے اس کی جرت پر اس کی سرخ آنکھوں اور پھر اپنے کالر پر موجود ہاتھوں کو دیکھا۔ پہلے تم ثبوت دو مجھے اس سب کا۔ اچانک اس نے اپنے کالر پر موجود اس کے ہاتھوں کو اس کی کمر پر لے جاتے ہوئے موڑ دیا اور اس بے رحمانہ عمل پر ہانیہ کے منہ سے بھی سسکی نکلی تھی۔ میں کوئی تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہانیہ خان، خیال رکھو اس کا۔ ہر کوئی تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا، سب تمہارے منسٹر باپ کا نہیں کھاتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ غصے سے سرد لہجے میں بولتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ اس رات کی طرح ایک بار پھر وہ اسی خوف کا شکار ہو کر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور وہ بھی مسلسل اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تم ہی وہ ہو، وہ مجھے اب پورا یقین ہو چکا ہے۔ وہ وحشت زدہ ہوتی بولی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں وہ میں ہی تھا، بہرام ملک ہی تھا وہ، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اور اس کے اقرار پر ہانیہ سن سی اس انجان شخص کو دیکھنے لگی جس سے وہ ملی ہی پہلی بار پارٹی میں تھی۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا تھا اس کے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ تم نے مجھ سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا اور وہ بھی میرے گھر میں گھس کر۔ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا بہرام ملک؟ بات کرتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر آج وہ مجرم اس کے سامنے تھا اور وہ اس کی سرد گہری نیلی آنکھوں سے ڈر کر اس کا کچھ بھی تو بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت پر بہرام نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ ہانیہ اسے جھٹکے سے دور ہوتی گہرے سانس بھر کر اپنی کلائیاں سہلانے لگی۔ کیونکہ میں تمہارا نکاح رکوانا چاہتا تھا اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ میں نے نکاح نہیں کیا، صرف ایک کاغذ پر سائن لیے تھے تمہارے۔ بہرام کی بات پر ہانیہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میرا نکاح رکوا کر تمہیں کیا ملتا؟ وہ ہمت کر کے بولی تو بہرام نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ کوئی بزنس مین اپنا نفع نقصان نہیں بتائے گا ڈارلنگ، تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس نے سگار واپس اپنے لبوں میں دبائے تو ہانیہ بولی، مگر میں کیسے مان لوں کہ تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا؟ بہرام ملک کی یہ بات سن کر وہ اتنا خوش ہوئی تھی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس انجان شخص نے اگر اس سے نکاح نہیں کیا تو یہ کھیل کھیلا کیوں تھا؟ وہ اب اپنے چہرے سے خوشی کے تاثرات مٹائے غم اور غصے سے بپری کھڑی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل کے ڈرا میں سے وہ پیپرز نکالے اور اس کے سامنے کیے۔ ہانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ سانس روکے انہیں دیکھی کہ جہاں وائٹ پیپر پر اس کے دستخط تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ صرف یہ بتا دو مجھے۔ کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری ہو اور جب تک میں چاہوں تم میری امانت رہوگی۔ پھر کیسے تمہیں میں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دیتا؟ ہانیہ خان جس پر بہرام ملک کی نظر پڑ جائے نا، وہ صرف بہرام کا ہوا، چیز بھی اور انسان بھی۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بول رہا تھا اور وہ تنزیان بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم بہت امیر ہو بہرام ملک، تم سب کچھ خرید سکتے ہو، پر نہ مجھے اور نہ ہی میرے دل کو، کیونکہ یہ صرف اور صرف بیری کا ہے، میرے باڈی گارڈ کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ بہرام ملک نے پہلے اس کی خوبصورت ہنسی کو دیکھا اور پھر کہہ لگایا۔ اس کے کہہ نے چاروں اور طلسم بھرپا کر دیا تھا، ہر چیز کو جیسے اپنے سحر میں جکڑ لیا جیسے۔ پر وہ ہانیہ خان تھی، اچھے اچھوں کو جوتی کی نوک پر رکھنے والی۔ احساس اور حقیقت میں فرق ہے ہانیہ خان، وہ تمہارا بیری نہیں بہزاد ہے، ایک غریب ملازم، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والا، جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی۔ تو کیوں ایسے خواب دیکھ رہی ہو جن کی کوئی منزل نہیں؟
وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا اور اس کی طنزیہ مسکراہٹ پر ہانیہ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ تم میرے دل سے پوچھو اس کی اہمیت، اس کا مقام۔ بہرام ملک وہ میرا محافظ ہے، اس کے پاس مجھے اپنے بیری کا احساس محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے آس پاس ہے۔ بہزاد جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، وہ قریب ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ میرے قریب میرا بیری ہے۔ محبت کو دولت میں مت تولو بہرام، اگر محبت دولت دیکھتی تو آج محبت کا احساس قائم نہ رہتا، اگر مجھے اس کی اوقات اور حیثیت دیکھنی ہوتی تو وہ آج میرے دل میں نہ بسا ہوتا۔ تم مجھے احساس بتا رہے ہو بہرام ملک، جو خود ایک احساس کے زیر اثر مجھ سے گن پوائنٹ پر زبردستی جھوٹا نکاح کر چکا ہے۔ اس کے لہجے میں بہزاد کے لیے محبت اور بہرام کے لیے ایک نفرت تھی۔ کیوں اس کی جان کی دشمن بنی ہو تم ڈارلنگ؟ یہ سوچ کر ہی بہرام کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے، وہ ایک معمولی انسان کے لیے اسے ٹھکرا رہی تھی، جبکہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں کے دلوں میں وہ دل بن کر دھڑکتا تھا۔ ابھی فواد چوہان کی پارٹی کی تو بات ہے جب اسے پیرس کی ٹاپ ماڈل جولیا بھی پرپوز کر چکی تھی کہ جب شادی کا خیال آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ بہرام نے ہنس کر مذاق میں اس کی بات کو ٹال دی کہ ابھی موڈ نہیں، پر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسی کے لیے بیٹھی ہو، اور وہ حقیقت جس میں تمہارا باپ جی رہا ہے۔ جانتی ہو نا کہ اگر میں رشتہ بھیجوں تو تمہارے اس نام نہاد کزن کا بھی پتہ کٹ جاتا میرے آگے، اور تمہارا احساس، عشق اور فلسفہ سب بیچ میں ہی کہیں رہ جائیں گے، اور تم سیدھا مس ہانیہ خان سے مسز ہانیہ ملک بن جاؤ گی۔ یہ کہ حقیقت ہے، بتاؤ تمہاری حقیقت کیا کہتی ہے، تمہارا فلسفہ کیا کہتا ہے اس حقیقت پر؟ بہرام نے یہ کہتے ہوئے ابرو اچکائے اور لبوں میں سگار دبا کر ایک گہرا کش لیا۔ وہ براہ راست اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور ہانیہ اس کے اتنے وثوق سے بات کرنے پر کچھ خوف زدہ ہوگی، پر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ بہرام نے اس کی سبز پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو دیکھا۔ کیا اسے حقیقت اور تمہاری ہار سمجھو ہانیہ ڈارلنگ؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا، جس پر وہ فوراً ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس مغرور کے انسان کی آنکھیں بہت خوف زدہ کر دینے والی تھی، اس پر مزید وحشت برپا کرتا اس کا سرد لہجہ اسے اپنے غلط قدم کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں اس کے سامنے۔ ہار نہیں بہرام ملک، میں اپنے باپ کے سامنے اپنی خوشی اور تمہاری دولت رکھوں گی۔ اگر انہوں نے میری خوشی سے آپ کی دولت کو اہمیت دی تو بے شک تم میرے پتلے کو خرید لینا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تو بہرام ہنس پڑا۔ یہ تو ہار ہوئی نا؟ نہیں، یہ ہار میری محبت کی نہیں، یہ ایک بیٹی کی ہار ہوگی اپنی باپ کے سامنے، کیونکہ جس طرح میں نے اپنے سارے رشتے کھوئے، اسی طرح میرے باپ نے اپنے باپ جیسا بھائی، ماں جیسی بھابھی اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو کھویا ہے۔ اب صرف میں ہی ان کا کل اثاثہ ہوں۔ اگر میں غدار نکلی تو یہ میری محبت نہیں، گناہ ہوگا۔ یہ محبت نہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو پاؤں تلے کچل کر اپنی محبت کو پائیں، وہ تو جسم کی ہوس ہوئی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہاں آ کر بھی ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ اگر میں نے اپنے باپ کے بجائے اپنی محبت کو چنا، عام محبوبہ کی طرح گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کو حاصل کیا، تو محبت اور گناہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ محبت اندھی کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کے سستے عاشقوں اور ان کی محبوباؤں نے بنا لیا ہے۔ اپنی محبت کے آگے اندھے ہو کر تاریکی میں دیوار پھلانگ جانا، اس عاشقی کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بس اپنے باپ اور بھائی کی گردن کو کٹوا دینا سب کے سامنے، یہ اندھی محبت نہیں۔ اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی خوشی کے سامنے اپنے حال اور اپنے محبوب کے حال کے سامنے اندھے ہو جانا، جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھو کہ تمہارے پیارے کتنی عزت سے بیٹی اور بہن کو رخصت کرنے پر فخر سے سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ اگر میرے باپ نے کہا کہ اپنی محبت ان کے پاؤں میں رکھ دوں تو میں رکھ دوں گی، بلکہ اف بھی نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کئی لمحے بہرام ملک اس کی باتوں کے طلسم میں کھویا اسے دیکھتے رہا۔ اچھا، تو اپنے باڈی گارڈ کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کی خاموش زندگی میں سپنے سجا رہی ہو تم؟ اس کی بات پر ہانیہ کو خیرت نہیں ہوئی، اس کے سوالوں پر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو شخص اتنا گر سکتا ہے کہ اس کے روم میں آ کر اس سے زبردستی دستخط لے سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا اس کی پرسنل لائف کو بھی دیکھنا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنو بہرام ملک، وہ انسان سڑک چھاپ سہی، لوفر لفنگا سہی، پر اس کی تربیت جو چھوٹی سی عمر میں کی گئی تھی، اس کی وہ تربیت کہتی ہے کہ اس کی سوچ مجھ سے الگ نہیں۔ جہاں اتنے سال سے وہ تنہا جی رہا تھا، وہاں کچھ اور سال مزید جی لے گا، اور جب میری یاد دھندلی پڑ جائے گی تو کسی اچھی وفادار ہم سفر کو تلاش کر کے سکون سے رہے گا۔
میڈم یہ ہانیہ خان کون تھی، کہاں سے تھی، کچھ اسے یاد نہیں رہے گا، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ اسے اپنا فرض پیارا ہے۔ وہ کہہ تو بہت اطمینان سے رہی تھی، پر اس کی ڈبڈباتی آنکھیں اور بھیگا لہجہ اس کے اندر کی بدتر حالت کا پتہ سامنے والے کو دے گیا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، اور بہرام ملک کو ہانی چاہیے، پھر بھاڑ میں گیا تمہارا باڈی گارڈ بھی۔ وہ غصے سے کہتا اس کا سکون درہم برہم کر گیا۔ وہ برہمی سے اس گھٹیا شخص کو دیکھتی سامنے ٹیبل پر رکھے پیپر کو دیکھنے لگی جسے بہرام ملک نے اسے دکھا کر وہاں رکھا تھا۔ پھر ایک دم جھپٹ کر اس نے وہ پیپر اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کے ہینڈل کو کھینچتے وہ چیخنے لگی، دروازے کو کیوں لاک کیا تم نے، کمینے انسان؟ واہ بہت خوب، لاک دیکھو، لاک کھولو ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنی مری ہوئی دادی یاد آ جائے گی۔ پاس ہی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھے انتہائی خوبصورت پھولوں کے ڈیکوریشن پیس کو ٹانگ سے نیچے گراتی وہ دھاڑی تو، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بپھری اسے دیکھتی ہوئی دروازے کی طرف پلٹی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے اس کمینے شخص نے قید کر لیا ہے، پلیز ہیلپ می ترکیو۔ اس کی چیخ پکار دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دیہانیہ خان ہوم منسٹر کی بیٹی ہے۔ بہرام ملک مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اسے دروازے پر مکے برساتے دیکھتا رہا۔ وہ گھر میں کسی کو بتا کر نہیں نکلی تھی، اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں موبائل پر مصروف دیکھ کر وہ خاموشی سے نکل آئی تھی اور یہاں سے سیدھا بہرام ملک کے آفس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس بلڈنگ کو وہ ٹی وی پر بھی دیکھ چکی تھی، پر اس بادلوں کی چھوٹی عمارت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ دروازہ لاکڈ ہے اور روم بھی ساؤنڈ پروف ہے۔ بہرام نے اس کے کھانے کے پاس جھک کر سرگوشی نے آواز میں کہا، جس پر ہانیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا پا کر وہ دروازے سے چپک گئی۔ پیپر والا ہاتھ اپنی کمر سے اس نے لگا دیا تھا۔ اتنی سی بات پر اتنی بڑی تقریر، میرا قیمتی وقت بہت برباد کر چکی ہو تم، اوپر سے اب یہ چوروں والی حرکت۔ ہنستے وہ اسے شرم دلانا چاہتا تھا، پر وہ تو ڈر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں اونچا لمبا شخص وہ اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس سے اٹھتی اس کے کلون کی دل فریب خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے بدلتے تاثرات، غصے سے سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھتے ہوئے بہرام ملک کا دل کیا کہ جھک کر انہیں چھو لے۔ تم بکواس بند کرو، میں تمہارے منحوس خواب کبھی بھی پورے نہیں ہونے دوں گی اور ساری دنیا کے سامنے تمہارا گھٹیا چہرہ لاؤں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ایک ہاتھ کی انگلی سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی اسے چیلنج کرنے لگی۔ یو نو ڈارلنگ، میری موم کو تم بہت پسند آئی ہو، انہیں صرف یہ اعتراض ہے کہ تم غصہ بہت کرتی ہو، اور ڈیڈ کو تو پہلے ہی میری پسند بہت پسند ہے۔ اب رہے حارث خان، بس ان سے بات کر لوں میں، پھر تم میرا گھٹیا چہرہ دنیا کے سامنے لانا اور میں تمہیں اس گھٹیا شخص سے توڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ لیٹس سی ہو ونز۔ اپنی بات کہہ کر وہ جھکا اور اس کے پیچھے سے پیپر لے لیا۔ وہ ہکا بکا سی اس اچانک آفت پر بوکھلا گئی تھی۔ اسے دو مجھے، کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بےہودہ گھٹیا مکار۔ وہ چیختی اس پر جھپٹی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اپنا ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ جاہل عورت! اور بڑبڑایا اور اس کی کوشش کو ناکام کر گیا جو جمپ لگاتی اس سے پیپر چھیننے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور اس نے ناکام ہوتے ہوئے اپنے کینوس شوز میں مقید پاؤں اس کے گھٹنے پر مار دیے۔ اس کی حرکت پر وہ بلند کہکا لگا اٹھا۔ یہ تم چھین کر کیا سمجھ رہے ہو کہ بچ جاؤ گے؟ ورلڈ کے فیمس بےغیرت اور بزنس کے کیڑے انسان، میں ہانیہ خان تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہیں اپنی مری ہوئی دادی ضرور یاد آئے گی۔ وہ ہار مان کر بولی اور جینس کی جیب سے رومال نکال کر اپنا ماتھا صاف کرنے لگی۔ بہرام نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پیپر فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ نہ اس کی گالیوں کا اس پر اثر ہو رہا ہے اور نہ ہی چیخوں اور دھمکیوں کا۔ اوکے، میں اب جان گئی ہوں تمہاری کامیابی کا راز، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں چمک اٹھی، پھر وہ بولا، واؤ، مجھ سے بھی تو شیئر کرو ڈارلنگ، میں سننا چاہتا ہوں اپنی کامیابی کا راز۔ ہانی نے سرخ خونخوار نظروں سے پہلے اسے دیکھا اور پھر گلاس کو اور ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ روم کی فضا میں چھناک کی آواز گونجی، تمہاری کامیابی کا یہی راز ہے کہ تم ایک نہایت ڈھیٹ اور کمینے شخص ہو جو صرف انسانوں کو بے شرموں کی طرح سنتا ہے اور اپنا کمینہ پن دکھاتا ہے، رائٹ؟ یہی ہے نا تمہاری کامیابی کا راز؟ وہ چلا کر کہہ رہی تھی اور بہرام ملک نے مسکرا کر بغیر برا مانے اس کی جیکٹ میں لگے
بٹن کو ایک دم کھینچ کر الگ کیا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو ہانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بہت ہوگی مووی ریکارڈ، اب ختم۔ وہ ریموٹ سے لاک کھولتا، اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر مائکرو کیمرہ جیب میں ڈالتا میٹنگ کے لیے روانہ ہوا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ رکا اور بولا، یاد رہے اگر اب تم نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا تو تمہارے یہ دستخط اس پیپر کے بجائے نکاح نامے پر نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، اور ہانیہ کا وہ حال تھا کہ ابھی اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو وہ بہرام ملک کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالتی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور سامنے شیشے کے کیبن میں بیٹھی سیکرٹری اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ہانیہ موٹی موٹی گالیاں اس کے آفس اور اس کے باس کو نوازتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تبھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نظر پڑی تو وہ چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی اور چیئر کو ٹانگ مار کر پیچھے گراتی ٹیبل سے لیپ ٹاپ سمیت ہر چیز نیچے پھینک چکی تھی۔ سیکرٹری اس کی اس حرکت پر بوکھرائی اور گھبراتی ہوئی اپنے کیبن سے باہر نکل کر اسے چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ بہرام نے بھی پلٹ کر اسے اپنے آفس کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ گڑبڑ سمجھ کر وہ خود بھی اس کے پیچھے داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ سارا روم کانچ سے اور صوفے پر رکھے پھٹے ہوئے کشن سے بکھرا پڑا تھا اور فائلز نیچے پڑی تھی۔ کرسٹل کے واس سے گلاب بکھر کر نیچے گر پڑے تھے۔ یو، وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ یس می، ڈرنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ فیمس ہوگا تو اپنے لیے، وہ خود اپنے لیے فیمس تھی۔ اور ہاں، تم بھیک مانگنے کے لیے آ جانا میرے در پر۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تو سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، سر اس نے تو بہت نقصان کر دیا۔ یو شٹ اپ، وہ اس کی پشت دیکھتا مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اور ہاں، یہ سافٹ کراؤ 2 منٹ میں یہ سب کچھ۔ وہ پلٹ کر اپنی سیکرٹری پر دھاڑا تو لفٹ کی طرف جاتی ہانیہ کا خانگاہ کہہ فضا میں پھیل گیا۔ وہاں سے گزرتے ورکرز حیرت زدہ سے اسے چور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ملک آفس کی عمارت سے نکلتی اپنی گاڑی میں بیٹھی، اس کا رخ اب ریسٹورنٹ کی طرف ہے جہاں اس کی دوستیں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ پیپر اسے نہیں ملا اور کیمرہ بھی اس کا چھین لیا گیا۔ اس کا دل دکھ سے پھٹنے کے قریب تھا تو کہیں یہ بھی سکون تھا کہ اس کے نکاح میں نہیں۔ سر سے جیسے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا اسے۔